السلام علیکم، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شوگر کی وجوہات، اقسام اور علاج۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کھانے کے لیے اناج، پہننے کے لیے اچھے اچھے خوبصورت کپڑے، اور ساتھ قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا اظہار بھی کیا کہ اے انسان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس انسان ہی ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے انسان کو نصیب کی ہے وہ ہے تندرستی۔ انسان جتنا مرضی امیر ہو لیکن تندرستی نہ ہو تو سب سہولتیں بیکار ہوتی ہیں۔ اگرچہ انسان معاشی طور پر کمزور ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی تندرستی سے مالا مال ہو تو اس جیسا امیر انسان دنیا میں کہیں نہیں۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ محنت سے انسان کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ حضرت انسان میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ کامیابی پانے کے لیے تندرستی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہے تو وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ بیمار آدمی تو محنت سے تنگ دستی بھی دور نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند کام کرتا ہے۔ مشین کا ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ساری کی ساری مشین خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ساری خراب نہ بھی ہو تو اس کی کارکردگی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی عضو ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا تو وہ بیمار آدمی کہلاتا ہے، اور صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے کام سنوار سکتا ہے اور نہ وہ دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے، نہ وہ اپنوں کے کام آ سکتا ہے اور نہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ خدمت خلق کر سکتا ہے، نہ قوم و ملت کے لیے قربانی پیش کر سکتا ہے۔ شوگر ایک جان لیوا مرض ہے۔ اگر پرہیز اور بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھاتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ پاکستان میں 2015 کی سروے رپورٹ کے مطابق شوگر کے 7 ملین سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ ایک انتہائی تشویش کا باعث ہے۔